ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ چاہے تو آگ کو باغ بنا سکتا ہے, وہ چاہے تو چھری گلے پہ پھرا دی جائے کاٹتی نہیں ہے. ارے میرا رب چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا. ختم ہو گئی تھی نا لائف, بھائیوں نے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا تھا, اب اور کیا بچتا ہے؟ مگر اللہ نے صرف کنویں سے نہیں نکالا, مصر کا بادشاہ بنایا. حضرت میرا رب چاہے دریائے نیل حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستے نکالتا ہے, اور اسی دریائے نیل میں پیچھے آنے والے فرعونیوں کو غرق بھی کر دیتا. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے, تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں, تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں, تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں, امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا, کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے, کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا. کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد مدینہ کے اس چھوٹے سے بچے پر کیا گزری تھی؟ اتہاس گواہ ہے. جب اس معصوم نے روتے ہوئے حضرت ابو بکر کا کرتا پیچھے سے کھینچا تو اس کی زبان سے ایک ایسی درد بھری سسکی نکلی جس نے فرشتوں کو بھی رلا دیا. یہ وہ جگر چیر دینے والا سچ ہے جسے سن کر آج بھی مومنوں کی روح کانپ اٹھتی ہے. جب میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پورے مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا تھا. صحابہ پاگلوں کی طرح مسجد نبوی کی طرف دوڑ رہے تھے, کسی کو اپنی سدھ بدھ نہیں تھی. اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق گہرے غم میں ڈوبے ہوئے حضور کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے. ایک چھوٹے سے معصوم بچے نے ان کا کرتا پیچھے سے کھینچ لیا. وہ بچہ رو رہا تھا, اس کے ہاتھوں میں کھجور کے کچھ دانے تھے. حضرت ابو بکر رکے اور انہوں نے اس معصوم کو دیکھا جو بدحواس حالت میں کانپ رہا تھا. اس معصوم بچے نے حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا, اے ابو بکر مجھے سچ سچ بتاؤ, کیا مدینہ کے وہ آقا جو روز صبح میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے, جو مجھے اپنی گود میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھجور کھلاتے تھے, کیا وہ سچ مچ اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ آج صبح سے میں کھجور لے کر ان کے دروازے پر بیٹھا ہوں لیکن دروازہ بند ہے. اے ابو بکر اب میرے سر پر پیار سے ہاتھ کون پھیرے گا؟ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق وہیں راستے کی مٹی پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ان کا ایک ایسا نظارہ دکھا جو صحابہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ اس بچے کو سینے سے لگا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ان کی ہچکیاں بند گئیں اور انہوں نے تڑپ کر فرمایا, اے معصوم بچے, اللہ کی قسم آج صرف تم یتیم نہیں ہوئے, آج پوری کائنات یتیم ہو گئی ہے. آج کے بعد تمہیں وہ مخملی ہاتھ کبھی نصیب نہیں ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دنیا میں اکیلے ہیں اور آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے تو رکیے, صرف 30 سیکنڈ کے لیے نبی صاحب کا یہ واقعہ سن لیجئے. آپ کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں پائیں گے اور دل سکون سے بھر جائے گا. مدینہ میں عید کی صبح تھی, ہر طرف خوشیاں تھیں. بچے نئے کپڑے پہن کر ہنستے مسکراتے ہوئے عیدگاہ کی طرف دوڑ رہے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راستے سے گزر رہے تھے. تبھی آپ کی نظر سڑک کے کنارے بیٹھے ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی. وہ بچہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا, اس کے پیر ننگے تھے اور وہ اپنا سر گھٹنوں میں چھپا کر زارو قطار رو رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا. آپ اس بچے کے قریب پہنچے, اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بے حد معصومیت سے پوچھا, میرے بچے آج تو عید کا دن ہے, سب خوش ہیں, تم کیوں رو رہے ہو؟ اس یتیم بچے نے بنا سر اٹھائے روتے ہوئے کہا, اے شخص مجھے میرے حال پر چھوڑ دو, میرے والد اللہ کی راہ میں جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. میری ماں نے دوسری شادی کر لی اور مجھے گھر سے نکال دیا. آج نہ میرے پاس نئے کپڑے ہیں, نہ کھانے کو روٹی ہے اور نہ ہی گلے لگانے والا کوئی باپ ہے. جب میں دوسرے بچوں کو ان کے باپ کے ساتھ دیکھتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. یہ سننا تھا کہ حضور پاک کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. آپ نے فوراً اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور تڑپ کر فرمایا, میرے پیارے بچے سر اٹھاؤ, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ آج سے محمد تمہارے باپ ہوں, عائشہ تمہاری ماں ہوں اور فاطمہ تمہاری بہن ہو؟ وہ بچہ حیران ہو کر دیکھنے لگا.
جب اسے پتا چلا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ دونوں جہان کے مالک کے رسول ہیں، حضور اسے اپنے گھر لے گئے، اسے نئے کپڑے پہنائے، اچھا کھانا کھلایا اور مسکراتے ہوئے عیدگاہ لے کر گئے۔ یہاں مطلب کا رشتہ ہے وفا کا نام سن کر ہم، یہاں مطلب کا رشتہ ہے وفا کا نام سن کر ہم، کبھی خود کو ہنساتے ہیں کبھی خود کو رلاتے ہیں، بھری محفل میں رہ کر بھی یہاں تنہا ہی جیتے ہیں۔